अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला मल्ला नबी अबादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 56, 57 और 58 होगा इंशाअल्लाह। 56, 57, 58। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिदुल्लज़ीना, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, उदू तुम पुकारो, तुम बुलाओ। उदू को देखें तो दाल आइन है, अगर अलिफ लगा दें उर्दू का दुआ बन सकता है। दुआ क्या होता है? किसी को जब अल्लाह से दुआ की जाती है, अल्लाह को पुकारा जाता है। अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़अमतुम, जिन्हें तुम समझते हो। उर्दू में एक लफ्ज़ हम बोलते हैं ज़ोम, ज़े आइन मीम, ज़ोम। झूठे ख्याल को कहते हैं, झूठी सोच को, यानी वो समझते हो लेकिन वो बात झूठी हो। ज़अमतुम, तुम समझते हो। ज़अमतुम मिन दूनिही, उसके अलावा, दून अलावा आप बार बार पढ़ चुके हैं, किसके? अल्लाह के। फला, पस नहीं, यमलिकूना, वो इख्तियार रखते। यमलिकून को देखा तो मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और इससे मालिक बनाना चाहें तो किसी चीज़ का मालिक हम उर्दू में बोलते हैं, तो यह मिल्कियत जो बंदे के इख्तियार में होती है। यमलिकूना, वो सब इख्तियार नहीं रखते। बादशाह को भी मलक कहते हैं, वो भी इख्तियार रखता होता है मुल्क पर, तो इसलिए इसे बादशाह कहते हैं, मलक कहते हैं। कशफद्दुर्री, तकलीफ दूर करने का। कश्फ जो है, काशिफ आप पहले पढ़ चुके हैं, खोलने वाला। और कहते हैं ना फलां बंदे को कश्फ हो गया, यानी उस पर बात खुल गई। दुर्री, तकलीफ। ये जरर जो है उर्दू का स्वाद रे, जरर, दुख, तकलीफ। तकलीफ दूर करना। अनकुम, तुमसे। वला, और ना। तहवीला, बदलना। तहवील क्या होती है? कहते हैं कि ये तो लफ्ज़ों की तहवील कर रहा है, यानी तहवील का मतलब है कि उनको अलग थलग कर रहा है, यानी उसको पलट रहा है, उसको बदल रहा है। जब कोई चीज़ आप तहवील में लेते हैं तो वो भी असल में पहले और पोजीशन में होती है, फिर उसकी पोजीशन बदली जाती है, तो तहवील हम कहते हैं। इसका रूट वर्ड है हा वाओ लाम। इसके कई और माने भी हैं। साल भी इसका माना है। साल भी इसका माना इसीलिए है कि एक साल के बाद नया साल शुरू होता है तो एक तब्दीली आती है। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ब्रैकेट में करेंगे, आप फरमा दीजिए, तुम उन्हें बुलाओ जिन्हें तुम उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा समझते हो। क्या समझते हैं? तकलीफ दूर करने वाला। बस वो तुमसे ना तकलीफ दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना इसे बदलने का, यानी ना तकलीफ को दूर कर सकते हैं ना उसको तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, जो भी अल्लाह के अलावा जिस किसी से भी कोई ये उम्मीद रखेगा तो अल्लाह ने ही करना होता है, अल्लाह ना करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उलाइकल्लज़ीना यदऊना, वो लोग जिन्हें, यदऊना, वो पुकारते हैं, दावत देते हैं, दाल आइन इसमें मौजूद है वही। यबतगूना, वो चाहते हैं, वो तलाश करते हैं। यबतगून मैंने आपको पहले पढ़ाया था। वाव नून तो जमा की लामत है, बा गैन या इसका रूट वर्ड है। इससे उर्दू का लफ्ज़ बागी बन सकता है। और बागी कौन होता है? जो अपनी पसंद की चीज़ में हर चीज़ का इख्तलाफ करे और अपनी पसंद की चीज़ को करे, उसे बागी कहते हैं। यानी वो हद से चाहता है उस अपनी बात को
تو وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. تو مطلب چاہنا، تلاش کرنا. الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ. وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کون؟ جن کو یہ خود پکارتے ہیں. ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہو. کاف را با اردو کا لفظ قریب بنا سکتے ہیں آپ، قرب بھی بن جاتا ہے. کس کے؟ اللہ کی. وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ، اور وہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. خوف کو دیکھیں تو خوف بن سکتا ہے. عذابہ، اس کے عذاب سے. اتنا ترجمہ سن لیں پہلے. وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہو، کس کے؟ اللہ کے. اور وہ سب اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جن کو پکارا جا رہا ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان ربک، ان عذاب ربی کا کانا محذورا. ان، بے شک، عذاب ربی کا، تیرے رب کا، کانا ہے، محذورا، ڈرایا گیا ہوا. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرایا گیا ہوا ہے. یہ محذورا کو دیکھیں تو ہاذا را، حذر الموت آپ نے پڑھا تھا، موت کے ڈر سے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی، کسی بستی سے، کریا بستی، الا مگر، نحن ہم، مہلکوہا، ہلاک کرنے والے اسے. مہلک میں دیکھیں تو ہا لام کاف موجود ہے، اردو کا لفظ ہلاک بنا سکتے ہیں آپ، اور مہلک بھی بن سکتا ہے، میم ہے لام کاف. قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، قبل. او یا معذبوہا، سب عذاب دینے والے ہیں اسے. عذابً شدیدہ، عذاب بہت سخت. کانا ہے، ذالک، یہ، فی الکتاب، کتاب میں، مستورہ، لکھا ہوا. مستور کو دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے سین توئرے، سطر. یہ جو قطار ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے انگریزی کی، اس کو اردو میں سطر بھی کہتے ہیں. اور سین تیرے، یہ عربی میں بھی سطر کہتے ہیں. سین توئرے، سطر کی جمع سطور، سطریں، قطاریں، لائنیں. با محاورہ ترجمہ دیکھیں، کسی بستی سے نہیں مگر ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں. یعنی کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے نہ ہوں، یا ان سب کو بہت سخت عذاب دینے والے. یعنی بستی کو، ہر بستی قیامت سے پہلے ہلاک ہو جائے گی، یا عذاب کے ذریعے یا ویسے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جو اللہ نے تقدیر کی کتاب لکھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے سب کچھ فنا ہو جائے گا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں ہمیں جو چیز پڑھائی ہے، جس کا حکم کیا ہے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ جن کا تم گمان رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ وہ تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، ان کو بلا لو. آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ تم سے تمہاری تکلیف کو دور کرنا یا بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے. اب دیکھیے، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے قرآن میں ہو رہی ہے. اور اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اسباب کے علاوہ یہ سارا کام کرتا ہے، فوق الاسباب. اور
جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. اسباب کے اندر تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سے مریض مدد لیتا ہے، یا آپ دعا کراتے ہیں، کسی سے دم کراتے ہیں. یہ فوق الاسباب ہے. جیسے اللہ اپنے حکم کے ساتھ مصیبت کو دور کرتا ہے، دکھوں کو دور کرتا ہے، بارش ڈالتا ہے، تو روزی دیتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو، اور وہ سب اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ سب اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں یہ آتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جن کا وسیلہ یہ ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ خود، جن کا وسیلہ ڈھونڈا جا رہا ہے وہ خود اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو خود وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر بت تو نہ ہوئے. اور وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ تو پھر نیک لوگ ہی ہوئے نا. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے، محظورہ ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو ہم ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب دے کر اس کو ختم کر دیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہے، یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. تو کوئی بھی بچنے والا نہیں. جو آپ کی باتیں نہیں مان رہے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، جو آپ کی باتیں مان رہے ہیں انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر اگلی دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کوئی کام کرتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.